محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک طریقہ غسل ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ ہم اور آپ میں سے ہی ہوں گے جن کو یہ نہیں معلوم ہے کہ غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور حالانکہ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ بغیر غسل کے پاکی مل ہی نہیں سکتی۔ اگر طریقہ غسل معلوم نہیں ہے، ہم کوئی بھی عبادت کریں وہ عبادت ہماری قابل غور نہیں ہے، کیونکہ ہم پاک ہی نہیں ہیں۔ اور جب ہم پاک نہیں ہیں تو اگرچہ ہم چاہیں قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور چاہیں نمازیں پڑھیں، چاہے مسجد میں داخل ہوں، کوئی بھی کار خیر کریں تو ہمیں اس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، پاکی ملے گی کس طریقے سے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے، اور ہمیں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑا سا اگر ہم غور و فکر کر لیں تو اس طریقے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم نہانے کے لیے جائیں تو نہانے سے قبل ہماری نیت پر دار و مدار ہے کہ ہمیں نیت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم غسل جنابت کرنے جا رہے ہیں تو غسل جنابت کی نیت ہوگی۔ اگر ہماری نیت غسل سنت کی ہے، یعنی پاک ہیں پھر بھی ہم غسل کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی ہم نہانا چاہتے ہیں، تو ہماری نیت غسل سنت ہوگی۔ اس کے بعد میں اگر ہم پاک و صاف ہیں تب تو غسل سنت ہے ہمارے، اور اگر ہم غسل جنابت ہیں، ناپاکی کے عالم میں ہیں اور ناپاکی حقیقی ناپاک ہیں، تو محترم حضرات اس سمے ہم کو اس طرف خیال کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے جسم کے اندر ہر عضو کو اس طریقے سے دھونا پڑے گا کہ ہمیں پاکی مل سکے۔ تو محترم حضرات، سب سے پہلے اگر ہم ناپاک حقیقی میں ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس نجاست کو دھونا پڑے گا جو نجاست ہمارے جسم پر لگی ہوئی۔ بعض لوگ کہتے کیا ہیں کہ اگر ان کو نائٹ فیل ہو گیا، منی کے قطرات جو جسم پر لگے ہیں وہ لگے رہنے دیتے ہیں، ایسے ہی نہا لیتے ہیں، نہانے کے وقت وہ دھل جاتے ہیں۔ نہیں، نہانے کے وقت وہ دھلتے نہیں اور بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ انڈر ویئر پہنے ہوئے ہیں، نیکر پہنے ہوئے ہیں، اسی میں آپ کو نائٹ فیل ہوا اور وہ نائٹ فیل آپ کے اس میں لگا رہا، اور تہمن پہنے تہمن میں لگا ہے اور ایسے ہی نہانا شروع کر دیا، تو آپ پاک نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اس کے اثرات پورے جسم میں اب نجاست پھیل جائے گی۔ ابھی تک وہ مخصوص جگہ پہ تھی، اب پورے جسم میں ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم جہاں پر ہمیں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھلیں گے۔ اگر تہمن میں نجاست ہے تو تہمن کو دھلیں گے، اس کے بعد میں آگے بڑھیں گے، اور اپنے پورے جسم کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نجاست کو دھلنے کے بعد غسل کے فرائض انجام دیں گے۔ غسل میں 3 فرائض ہیں، ان تینوں فرائض کو بغور دھیان سے، بڑے اطمینان سے کارے انجام تک پہنچانا ہے۔ سب سے پہلا فرائض غسل کا ہے کلی کرنا۔ تو کلی اس طریقے سے کی جائے گی کہ کلی کے طریقہ یہ ہو کہ آپ کلی کریں غرارے کے ساتھ، اور غرارہ اس طریقے سے کریں کہ آپ اپنے منہ کے اندر پانی کو بھریں اور اندر پانی کو گڑگڑائیں۔ اس کے بعد ایک کلی کریں، دوسری کلی کریں، اور کلی پانی لینے کے بعد منہ میں پانی کو اس طریقے سے پچپچائیں کہ پانی پوری دانتوں کی جڑوں تک لگ جائے۔ اس کے بعد میں ہم ناک میں پانی ڈالیں، 3 مرتبہ کلی کرنے کے بعد میں ناک میں پانی ڈالیں، اور ناک میں پانی ڈالتے سمے کا یہ خاص خیال کریں کہ ناک صرف پانی چھوانے کا فرض ادا نہ ہوگا، بلکہ ناک میں پانی ڈالنا آپ کو اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کی ناک کی نرم ہڈی تک، جسے ہم اپنی زبان میں پانسا بولتے ہیں،
यानी नरम हड्डी तक पानी का पहुंचना लाजिम है, अगर नहीं पहुंचा तो हमको फर्ज अदा ना हुआ, और जब फर्ज अदा ना होगा तो आपका गुस्ल ना होगा। और उसके बाद में 3 मरतबा नाक में पानी डालना है। नाक को साफ करने के लिए बाएं हाथ की चुंगलियां का इस्तेमाल करना है, छोटी उंगली का इस्तेमाल करना है। नाक की सफाई करने के बाद अब हमने जो तहमन धुला था उसे पहन लेना है। सतर का छुपाना लाजिम है। अगर हम बंद जगह में हैं जहां कोई नहीं देख रहा है तो वहां पर सतर पोशी दीवार करती है। अगर खुली जगह में है तो हमें सतर का छुपाना लाजिम है। अगर हम नेकर पहन के नहा रहे हैं तो हमारा गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि हम सतर खोल कर नहा रहे हैं। तो अब हमने सतर छुपाई, उसके बाद में हम सारे जिस्म पर पानी बहाएंगे। उसको पानी इस तरीके से बहाएंगे कि पानी मिसले तेल की तरह पूरे जिस्म पर मल लेंगे। और मिसले तेल जिस्म पर मलने के बाद उसके बाद में देखेंगे कि हमारे जिस्म के वो अज़्ज़ा जहां पानी खुद ब खुद नहीं पहुंच सकता है, तो वहां हाथ के जरिए, हाथ की मदद से पानी को पहुंचाएंगे। और हाथ को पानी को पहुंचाने के बाद पूरे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहाएंगे। और अज़ीज़ान गिरामी, गुस्ल करते समय ये खास ख्याल कर ले कि जिस तरीके से आप वुज़ू करते हैं उसी तरीके से वुज़ू भी कर ले। और अगर आप पानी जहां भरता है, गोया टिब्बुल है या ऐसी जगह जहां पानी नीचे भर जाता है, वहां पैर आप ना धुलें। और अगर आप ऐसी जगह हैं जहां ऊंची जगह है, पानी रुकता नहीं है, पानी गिरता है फौरन बह जाता है, तो आप वहां पर पैर भी धुल सकते हैं। वरना जब आप नहा के इत्मीनान से बाहर निकले तब आप पैर धोले जहां पानी भरने का हुक्म है।